سلامتی ہو آپ پر جہاں بھی آپ ہوں۔ آج 8 مارچ ہے، خواتین کا عالمی دن۔ آئیے دیکھتے ہیں خواتین کا عالمی دن ہے کیا اور اس کی حقیقت کیا ہے۔ ایک صدی پیچھے چلیے، یہ 8 مارچ 1907 کا دن ہے۔ امریکہ کے شہر نیو یارک میں کپڑے کی صنعت سے وابستہ خواتین 10 گھنٹے کی محنت کے عوض معقول معاوضہ نہ ملنے پر احتجاج کر رہی ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ سخت مشقت کے باوجود انہیں مناسب تنخواہیں نہیں دی جا رہی ہیں۔ انہوں نے کام کے اوقات میں کمی کا بھی مطالبہ کیا۔ احتجاج جائز تھا۔ جب ناانصافی ناقابل برداشت اور مالکان کی بے حسی انتہا کو پہنچ گئی تو وہ اپنا حق لینے کے لیے سڑکوں پر آ گئیں، لیکن بجائے سنوائی کے پولیس نے لاٹھی چارج کیا اور بالوں سے پکڑ کر ان کی تضحیک کی۔ کچھ ایسا ہی منظر 1 سال بعد 8 جنوری 1908 میں دوبارہ دیکھنے میں آیا، جب ریاست نے ایک بار پھر اپنی ذمہ داری پوری کرنے کے بجائے آواز دبانے کے لیے پرتشدد راستہ اختیار کیا۔ بالآخر 1910 میں روسی خاتون نے واقعے کی اہمیت کا احساس دلایا اور اس کے بعد 8 مارچ کو خواتین کے عالمی دن کے طور پر منایا جانے لگا۔ اس تعلق سے ایک روایت یہ ملتی ہے کہ عورتوں کا عالمی دن منانے کا سلسلہ 1914 سے جرمنی میں شروع ہوا۔ اس سے پہلے نیو یارک، آسٹریا، ڈنمارک اور روس میں بھی عورتوں کا دن منایا جاتا رہا۔ یہ دن بنیادی طور پر کمیونسٹ پارٹی کی طرف سے ویمن ورکرز کے حقوق کے لیے مخصوص تھا۔ آہستہ آہستہ مختلف ویمن آرگنائزیشن اس میں شامل ہوتی گئیں اور 1975 میں اقوام متحدہ نے اس کو پہلی بار سیلیبریٹ کیا۔ دنیا بھر میں اس دن خواتین کے مسائل پر کانفرنسیں ہوتی ہیں، مباحث ہوتے ہیں، عورتوں کے معاشرے میں کنٹریبیوشن کو سراہا جاتا ہے، لیکن ہمارے یہاں اس دن کچھ عجیب ہی تماشا لگتا ہے۔ کچھ لوگوں نے اس دن کو اپنے مقصد کے لیے ہائی جیک کر کے الٹے سیدھے نعرے بنا لیے اور اس کے رد عمل میں عمومی رویہ خاص طور پر خواتین کا یہ رہا کہ انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ ہمارے معاشرے میں عورتوں کا کوئی مسئلہ ہی نہیں، اور ساتھ ہی اسلام میں عورت کے حقوق گنوائے جانے لگے۔ اسلام میں عورت کے حقوق سے انکار صرف اسلاموفوبیا کے شکار لوگ ہی کر سکتے ہیں، ورنہ ہر باشعور انسان جانتا ہے کہ اسلام عورت کو کیا مقام دیتا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا ہمارا معاشرہ اسلامی معاشرہ ہے؟ کیا ہمارے معاشرے میں ان حقوق کی پاسداری ہوتی ہے؟ بلکہ ہم بر صغیر کے معاشرے کی ہی بات کریں، کیونکہ اکثر مسلم ممالک جیسے ملیشیا، انڈونیشیا، ترکی اور چین کو چھوڑ کر زیادہ تر عرب ممالک میں یہ مسائل نہیں ہیں۔ یہ ہمارے معاشرے ہی میں ہوتا ہے کہ زیادتی کرنے والا مرد منہ سے اوپر کیے سینہ تانے گھومتا ہے اور زیادتی کا شکار ہونے والی عورت معتوب ٹھہرائی جاتی ہے۔ عورتوں پر بنا ثبوت بہتان لگا کر کاری کیا جاتا ہے۔ جہیز اور شادی کے بیجا اسراف کے باعث لڑکیاں گھر بیٹھے بوڑھی ہو جاتی ہیں۔ بیوہ اور مطلقہ کی شادی مشکل ترین عمل ہے۔ کھانے کپڑے سے لے کر تعلیم تک میں لڑکوں کو فوقیت دی جاتی ہے اور بیٹا پیدا نہ کر پانا عورت کا جرم ٹھہرتا ہے۔ جاب کرنے والی، گھر سے باہر کام کرنے والی عورتوں کو سڑکوں، دفتروں، ہر جگہ ہراسمنٹ کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ وراثت میں لڑکی کو حصہ نہ دینا تو عام بات ہے۔ ہمارے معاشرے کو درپیش تمام مسائل کی بنیاد مذہبی قوانین نہیں ہیں، بلکہ یہ اس سماج میں صدیوں سے رائج وہ روایات ہیں جن کا اس خطے میں بسنے والی کسی قوم کے مذہب سے کوئی تعلق نہیں۔ جہاں جہاں جن سے مخالف کو عورت کا استحسان کرنا ہو، وہاں وہاں اس معاشرے کی صدیوں سے چلی آ رہی بوسیدگی کو دوبارہ زندہ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ ہاں، یہاں یہ بدقسمتی ضرور ہے کہ بعض لوگ اس کو مذہب کے ساتھ جوڑ کر مذہب کو بدنام کرتے ہیں۔ آئلی اور معاشرتی روایات جو انسانیت کے اعلیٰ معیاروں کے منافی ہوں، ہر مذہب ان کو ترک کرتا ہے، لیکن یہ کوئی اہم مسائل نہیں ہے۔ اہم یہ ہے کہ کون اچھی میم بنا لیتا ہے۔ ہم کھانا نہیں گرم کریں گے والا طبقہ یا جواباً ایک جوڑے میں 5 شادی نمٹاؤ کہنے والا گروپ؟ کون کرارا جواب دیتا ہے؟ خلیل الرحمن قمر یا ماروی؟ کون سا سیلیبریٹی کس کو سپورٹ کر رہا ہے؟ خود پر ہنسنا بڑی ہمت کا کام ہوتا ہے، لیکن خود اپنا تماشا بنا کر دنیا کو ہنسنے کا موقع دینا اس سے بھی بڑے حوصلے کا کام ہے، جو ہم بڑی آسانی سے کر لیتے ہیں۔ چلیں انہی میم اور پوسٹ کو انجوائے کرتے ہوئے عورتوں کے عالمی دن کے موقع پر اپنی زندگی میں موجود عورتوں کو یاد کریں۔ عورتوں کا عالمی دن مبارک ہو۔ یہ کشکول اردو ہے۔ سلامتی ہو آپ پر جہاں بھی آپ ہوں۔